أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے لے کر 77 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور قریب تھا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر آپ کو اس سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کرو اور تب وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں. اور اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے، پھر ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، پھر اس کے بعد آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہیں پاتے. اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے، جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. مکی زندگی ہے، اسلام کا شروعاتی دور ہے، مشرکین کی مخالفت شروع پر ہے. مشرکین نے جب دیکھا کہ اسلام کو روک پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ایک مرتبہ مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک بات کیجئے، کام کیجئے. آپ کے پاس یہ جو غریب اور فقیر قسم کے صحابی بیٹھے رہتے ہیں، بلال حبشی ہے، وہ جو باہر سے آئے ہوئے پردیسی ہیں، صحابہ کرام کی مالی پوزیشن تو اچھی تھی نہیں، تاکہ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، اور آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے تو آپ کی باتیں سنیں گے، اور آپ کی باتیں سنیں گے تو ممکن ہے ہم بھی مسلمان ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے کہ ایک ایمان والا چاہے کیسا ہی غریب ہو، فقیر ہو، اس کا ویلیو دنیا بھر کے مالدار کافروں اور مشرکوں سے بڑھ کر ہے، اللہ رب العزت کے نصیب. لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت پر بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ امت ایمان میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے. اس لیے نبیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ ڈیمانڈ کرے ہمارے سامنے کہ ایسا کیجئے تو ہم مانیں گے، ایسا کیجئے تو ہم مانیں گے، تو ہم تھوڑا ان کی بات کو مان لیں. ایک ہی مقصد کہ چلو اس بہانے وہ ایمان میں داخل ہو جائے. جیسا کہ ہماری تبلیغی جماعت کی کارگزاریاں جو پہلے سنائی دیتی تھی، اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بہت سارے شرابی اور کبابی جو ہوتے تھے ان کو بھی جماعت میں ساتھ میں تیار ہو جائے تو لے جاتے تھے. امیر صاحب اجازت بھی دیتے تھے، 1-2 دن پی لیتا، اس کا ٹائم ہو اور وہ تقاضا کرے تو اس کو اجازت دے دی جاتی تھی. بہت کارگزاریاں پہلے اس سے سننے کو ملتی تھی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد
چونکہ یہ آدمی نورانی ماحول میں آیا ہے تو یہ نورانی ماحول اثر کیے بغیر رہنے کا نہیں ہے، تو اس آدمی کی زندگی بدل جائے گی۔ اور وہ شرابی کبابی آدمی تہجد گزار اور بہت سی مرتبہ وقت کا ولی اور کئی ملکوں میں، دنیا میں کئی ملکوں میں جماعتیں لے کر نکلنے والا بن گیا ہے۔ یہ کیوں ان کی بات مانی گئی کہ چلو اس بہانے تو اس بہانے اللہ کے راستے میں ایک بار آ جائے تو ماحول اثر کرے گا، باقی کا کام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ چلو ان کو ان کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے شرم آتے، چونکہ ان کے اندر تکبر تھا۔ مشرکین مکہ میں تکبر تھا، سردار تھے وہ لوگ تھے، اور وہاں کہاں آخرت کا خوف تھا، وہاں تو تکبر ہی تکبر تھا۔ تو ان کو حضرت بلال حبشی جیسے غریب قسم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی، اور جتنے بھی سردار قسم کے لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئی، ابھی امتوں میں گزرے، ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ کل تراویح میں 12ویں بار میں ہم نے سنا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ دو باتیں نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہی تھی کہ نوح تو نبی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن تو بھی تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے، اور انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی انسان ہوتا تو مالداروں میں سے کوئی بنتا، آپ کے پاس کیا ہے؟ اور دوسرا کہ آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی پوزیشن تو دیکھو، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، سماج میں، معاشرے میں جن کا کوئی ویلیو نہیں، وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ بادی الرأی، کسی بات میں، کسی چیز میں ان کی رائے بھی کوئی پوچھتا نہیں، ان کا کوئی بھاؤ پوچھتا نہیں، وہ مسلمان ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ان کو ہکال دیں، یہ ان کا تکبر ان کو ایسا بلواتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی چاہتے تھے، ان کا تکبر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایسے غریب قسم کے صحابہ کرام کے ساتھ وہ بھی بیٹھے۔ ادھر حضور تو مشفق تھے، مہربان تھے، وہ چاہتے تھے چلو اس بہانے، اور انبیاء ایسے ہی مشفق ہوتے ہیں۔ فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کی، اس نے بہت تکبر والی باتیں کی، میں رب ہوں، تم تو ٹھیک سے بول نہیں پاتے، زبان میں لکنت تھی کہ تمہارے بولنے کے ٹھکانے ہیں، اور میری بادشاہ دیکھو، لوگوں سے پوچھ رہا تھا، اپنے جو چیلے تھے درباری ان سے کہ دیکھو ولا یکادو یبین، اس کے بولنے کے ٹھکانے نہیں، اور تم دیکھتے نہیں یہ نہریں میرے قبضے میں ہیں، یہ محلات، یہ باغات، سب کا مالک میں ہوں، میں تمہارا رب۔ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اس کو غرق سمندر میں، وہ تو بعد میں کیا گیا، لیکن پہلے چھوٹے موٹے عذاب اللہ رب العزت نے بھیجے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل۔ جب وہ چھوٹے موٹے عذاب آتے، قحط سالے آئی، اب بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوگی تو اناج غلہ نہیں ہوگا، اناج غلہ نہیں ہوگا تو ٹیکس نہیں آئے گا اس کے پاس، اس کی حکومت کیسے چلے گی؟ اپنی حقیقت خود تو جانتا تھا، تب گاڑی گونج میں آ گئی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ دعا کی ریکویسٹ لے کر آتے تھے، ویسے ماننا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، خود رب ہونے کا دعویٰ، لیکن بارش رک گئی تو آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب دیکھو، جب ریکویسٹ کرنے ہم جا رہے ہیں، درخواست کرنے جا رہے ہیں، تو تیور کیسے ہونے چاہیے؟ بالکل عاجزی والے۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قرآن نے اس کو نقل کیا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے جادوگر تیرے رب سے دعا مانگنی، بارش برسا دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالُوا، 9ویں پارے میں، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، جادوگر کہا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن قربان جائیے انبیاء کی زندگی پر، ان کے اندر جو برداشت کرنے کی طاقت تھی، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم نے مجھے جادوگر کہا، میں دعا نہیں کروں گا، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ تو نادان ہیں، بارش رکی ہوئی ہے، آپ بارش برسا دیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بارش برسائی، غلہ اناج اگایا، لیکن ساتھ میں کہہ دیا تھا
کہ یہ زیادہ دیر ٹکنے والے نہیں ہیں، ان کی سرکشی بند ہونے والی۔ جب آئے تب تو کہا تھا کہ اگر جادوگر تیرے کہنے سے بارش ہو گئی تو ہم ایمان میں سب داخل ہو جائیں گے، لیکن جیسے بارش ہوئی پھر وہی انا ربکم الاعلی، یہ متکبرین کی عادت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجبوراً مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں بھی قحط سالی ہو گئی مکہ میں، تو مکہ والوں نے مدد کے لیے خط لکھا تھا حضور کو۔ کس کو لکھا؟ جس کو نکال دیا اس کو لکھا، ان کو لکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہ نہیں کہا کہ اب مزہ چکھو برابر، مجھے تو نکال دیا تم، نہیں۔ کاش کہ اللہ رب العزت یہ برداشت کرنے کی طاقت ہم کو عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد چندہ کیا اور کہا کہ قریش آخر ہے تو ہمارے بھائی، وہاں سے مدد کے لیے ریکویسٹ آئی ہے، جو آدمی جو دے سکتا ہو لاؤ۔ وہاں تو ابھی پہنچے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ انصار نے اپنے پاس جو کچھ تھا جمع کیا، مہاجرین نے کچھ محنت مزدوری کر کے کما کر، اور پھر وہاں سے مدد پہنچی مکہ میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا جس میں ان کو تکلیف نہ دی ہو ستایا ان کے ساتھ ہی۔ تو انبیاء کرام امت کے ساتھ بے انتہا مشفق ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی ان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح امت ایمان میں داخل ہو جائے۔ تو جب یہ ریکویسٹ لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ ان غریب قسم کے صحابہ کو ہٹا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا نہیں اور ہٹانے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ حضور جانتے ہیں کہ اللہ کو یہ منظور نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ قریب تھا کہ حضور ایسا ارادہ کرتے، ارادہ بھی نہیں کیا لیکن قریب تھا کہ کرتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں، اس لیے اس ارادے کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کی۔ تو وہ بات اللہ رب العزت یہاں نقل فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی تو یہ کوشش تھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ کافروں کی دوستی بھی آپ کو فتنے میں ڈالے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی فتنے سے خالی نہیں، کوئی چیز ان کے فتنے سے خالی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ان کی فطرت یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ایسی باتیں مان لیں تو یہ آپ کو اپنا دوست بنائیں، آپ ان کا کہنا مان لیں اور ایمان والوں کو ہٹا دیں تو اب یہ تمہارے دوست بن جائیں، یعنی آپ شریعت کو سائڈ پر کر دیں اور ان کے ہاں میں ملاتے ہو جائیں، ہولی میں ان کو پانی بھی پلا دیں، شربت بھی آپ انتظام کر دیں تو آپ اچھے مسلمان۔ وہ جو بات میں ناجائز میں حرام یہ ہم نہیں کر سکتے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آج بھی ان کی بڑی تنظیم کی ریکویسٹ ہم سے یہی ہے، مطالبہ یہی ہے کہ تم داڑھی رکھو، نمازیں پڑھو، لیکن نام تم ہمارے جیسے رکھو۔ یہ تو عبدالرحیم یہ سب چھوڑ دو، موہن نام رکھو، کرشنا نام رکھو، داڑھی رکھو، نماز پڑھو، سب۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے سامنے باتیں آئی ہیں، علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم نام کے مسلمان بنے رہو، باقی سب ہمارے جیسا کرو تو تم برابر۔ وہی دلت تخذون کا خلیلا، تو اپنی اور تمہاری بنے گی اور ایک منچ پر ہم جمع ہوں۔ ان کے ایسی ڈیمانڈ کو سن کر بہت سارے بولے بالے اور جاہل قسم کے مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وقتی طور پر ان کے دوست بن جاتے ہیں، لیکن کوئی کسی کا ہمیشہ کا دوست ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، اور ایمان ہے تو دنیا میں حالات کا آنا لازمی ہے، اس سے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے ہماری ایمان پر زد پڑے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بارے میں بھی فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بھی یہودی اور نصرانی نہ بن جاؤ۔ تم ان کے جیسے ہو جاؤ تو تم اچھے لوگ ہو، لیکن اگر تم کو نہیں میں تو مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہوں،
یہ ناجائز ہے، حرام، تو پھر آپ ان کو پاؤ گے نہیں، اچھے نہیں لگے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی جی اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا، نبی کو معصوم نہ بنایا ہوتا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا جھک جائیں۔ جھکے نہیں گے، جھکنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اس نے، لیکن جھکنے کے ارادے کے قریب ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا۔ تمام انبیاء کو کبھی کوئی نبی کافر اور مشرکین کی طرف جھکا نہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، گھر میں باپ مشرک ہے، الگ اعلان مخالفت، ذرا بھی ان کے ہاں میں ہاں۔ اسی لیے انبیاء کرام اور ایمان والے اپنے زمانے میں تنہا ہو جایا کرتے تھے، اکیلے ہو جایا کرتے تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر مان لو کہ ایسا ہوتا کہ تم تھوڑا ان کی رعایت کرنے کا ارادہ کر لیتے، رعایت کرتے نہیں، رعایت کرنے کا ارادہ کر لیتے، تو ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں کا دگنا عذاب چکھاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بھی ان کی رعایت میں میرے ماننے والوں کو ہٹا دیا ہوتا آپ نے اپنی مجلس سے، اور ان کی ڈیمانڈ کو آپ نے قبول کر لیا ہوتا، تو نبی سے ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک عذاب نہیں کا دگنا عذاب دنیا میں بھی، اور اللہ رب العزت شرک کبھی پسند نہیں کرتا، کبھی برداشت نہیں کرتا، نبیوں سے بھی نہیں، شرک بھی نہیں، شرک کے قریب لے جانے والی باتیں بھی۔ اپنے لاڈلے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بھی اگر آپ ادھر جھکتے تو آپ کو یہاں بھی دگنا عذاب دیتے ہم، اور آخرت میں بھی آپ کو دگنا عذاب ہوتا۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر اس کے بعد آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ بے اللہ کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا؟ نبی ہے تو کیا ہو گیا، اللہ ناراض ہو تو کوئی کسی کی مدد کر سکتا نہیں، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے تو پورا مکہ مخالفت پر اترا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جیسا اترا تھا ویسا ہم تک پہنچا دیا، اس کی بڑی دلیل ہے۔ اس آیت کو اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کو تنبیہ کی گئی، وارننگ، ڈانٹ پلائی گئی تھوڑی، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوئی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام میں کچھ تبدیل، تغیر اور تبدل کرنا چاہتے تو ایسی آیتوں کو چھپا دیتے کہ بھائی اس آیت میں تو مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ کسی بڑے آدمی کے پاس ہم جائیں، دو چار اچھی باتیں وہ کہیں ہمارے بارے میں، اور ایک دو ہمارا فالٹ بھی بتاوے کہ تمہارے اندر یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تو باہر آنے کے بعد ہم لوگوں سے وہی اچھی باتیں کہیں گے کہ میرے بارے میں یہ کہا، تم یہ بہت اچھے ہو، تم یہ، باقی وہ جو ڈانٹا وہ کوئی کسی کو کہے گا، کہیں گے بھائی باہر جا کر کے یار ہماری تو پٹائی میری تھی، چھپا دے۔ نبی نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن اتارنے والا اللہ، لانے والے جبرائیل، اور ہم تک پہنچانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جیسی کوئی کتاب کسی کے پاس دنیا میں نہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی ہے دولت۔ حضور نے کوئی آیت چھپائی نہیں، چاہے اس سے حضور میں، اس آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو تنبیہ کی گئی، تھوڑی ڈانٹ پلائی گئی، لیکن یہ آیت بھی حضور نے امت تک پہنچا دی۔ اور شرک کتنی خطرناک چیز ہے اس کا بھی اندازہ لگا دیجئے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی تھوڑا ادھر جھک جاتے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ شرک، اب ہم میں سے لوگ پھر بات بات پر درگاہ پر چلے جائیں کہ بابا آپ نے ایسا کر دیا، بابا آپ نے، تو اللہ کیسے برداشت کر لیا؟ یا غیروں کو خوش کرنے کے لیے مورتی کے بازو میں کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، تو اللہ کیسے معاف کرے؟ سوچنے والی بات۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ حضور کو نکالنے کی کوشش، مفسرین کی رائے ہے کہ یا تو یہ مکہ والوں کے بارے میں ہے کہ مکہ والوں نے بھی تو نکالنے کی بہت کوشش کی، یا مدینہ والوں کی بات ہے۔ مدینہ والوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہے۔ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ملک شام چلے جائیے۔ ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے، تو نبیوں کو تو وہاں رہنا چاہیے، آپ مدینہ میں کیا کر رہے ہیں؟ جب غزوہ تبوک کا سفر ہوا تو ملک شام سے گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہودیوں کی وہ بات یاد آئی حضور کو کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہودی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو وہ آ رہی ہے۔ تو بعضوں کا قول یہ ہے کہ حضور نے ارادہ کیا کہ ملک شام کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، مدینہ چھوڑ دے دے، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پھر یہ آیت کس کے بارے میں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکہ والوں کے بارے میں، کہ مکہ والوں نے بہت پلاننگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو نکال دے تو آپ کے نکلنے کے بعد وہ بھی زیادہ دیر وہاں ٹکنے والے نہیں ہیں وہاں۔ اور آگے فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ یہی سلسلہ ہمارا پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ جہاں سے بھی ہمارے نبی کو نکالا گیا، رسول کو نکالا گیا، پھر وہ بستی والے بھی بچے نہیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب مکہ والوں نے تو مجبور کیا تو حضور کو تو نکلنا پڑا تھا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ حضور نکلے مکہ سے، 1.5 سال ابھی ہوا تھا، اور بدر کے میدان میں آ گئے۔ بدر کے میدان میں 70 سردار ان کے مارے گئے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بدر میں ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ اللہ کی پکڑ کہ نبی کو نکالا تو تم کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ غزوہ احد میں تھوڑی بہت مسلمانوں کو یہ ہوئی، لیکن بعد میں حضور، صحابہ کرام سب زخمی تھے، پھر بھی حضور نے ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو سفیان نے واپسی کا ارادہ کیا تھا نا کہ مکمل کام تمام کر دیتے ہیں مسلمانوں کا۔ تو یہاں سے حضور کو اطلاع ملی تو کہا کہ جو آئے تھے وہ چلو واپس ان کے مقابلے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نکلی، وہاں ابو سفیان کو پتا چلا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور احزاب کے موقع پر یعنی غزوہ خندق پر اتنے سارے جمع ہو گئے دشمن ایک ساتھ، اندر سے باہر سے، پھر بھی فتح کی کو بھی مسلمانوں کو، ان کو واپس بھاگنا پڑا۔ اور سن ہجری 8 میں تو جب مکہ فتح ہوا تو ان کو مکہ چھوڑ دینا پڑا۔ تو نبی کو نکالا تو پھر خود ان نکالنے والوں کو بھی مکہ میں رہنا نصیب ہوا۔ مکہ جب فتح ہوا تو بہت سارے بھاگ گئے، اور جو بچے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو نکالا تو نکالنے والوں کو بھی رہنا نصیب ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبدیلا، جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کہ آگے جس بستی نے بھی اپنے نبی کو نکال دیا یا نکلنے پر مجبور کر دیا، اس بستی کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ یہ ہمارا طریقہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اگر یہ مشرکین مکہ بھی یہی روش اختیار کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ یہی طریقہ اپنائیں۔ ان تمام باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اور مدد تھی وہ بتائی گئی کہ ہر قدم پر اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی کی مدد فرمائی۔ امت مسلمہ کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہمیشہ رہے بشرطے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صحیح معنی میں ہم مومن بن کے رہے تو یہ شرط ان کنتم مؤمنین کی وہاں بھی شرط۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سچے اور پکے مومن بنا دے۔